حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نماز عشاء پڑھ کے باہر نکلے، حضرت حذیفہ بن یمان کو ملے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہا، حذیفہ آج میں رات کو گھر سے نکلا ہوں تو جتنے صحابہ ملے وہ سب مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ میں نے گھر جا کر کے بیوی بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی سب مجھ سے راضی ہیں، پر یار حذیفہ تجھ سے تو حضور راز کی بات کیا کرتے تھے، یہ تو بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ یہ سب کچھ رواداری اوپر ہی اوپر تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام منافقوں میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو تجھ کو ضرور پتا ہوگا، اس لیے کہ تم حضور کے رازدار ہو، حضور تم سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، حضرت عمر کا یہ سوال سن کر میں اتنا رویا کہ اپنے باپ کی موت پر بھی میں اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال کرنے پر رویا۔ پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ تو میں نے حضور سے نہیں سنا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ ضرور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حضور فرما گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ ضرور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ اگر جبریل امین 950 سال عمر کی تعریف بیان کرنا چاہیں تو وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عمر کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، اتنے اعلیٰ درجے پر فائز اور مقام پر فائز ہونے کے باوجود ہمیشہ یہ ڈر ہے کہیں یہ سب کچھ بناوٹ باہر ہی باہر نہ ہو کہ لوگ مجھ کو نیک سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج میں گناہ گار ہوں، لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں تو میرے لیے خسارہ اور نقصان کی بات ہے، لیکن اگر میں نیکوکار ہوں، لوگ مجھے گناہ گار سمجھے تو میری ذات پہ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دل میں ہے کیا یہ رب بخوبی جانتا ہے، اس لیے ان لوگوں کی ان واقعات سے نصیحت حاصل کر لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی انہیں یہی غم ستائے رہتا تھا، اسی جو سوچ و وچار میں رہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہوتا ہی کہ ہمارے اندر کی کیفیت کچھ اور ہو۔ اور آج ہم نے اپنے ظاہر کو بنانے سنوارنے کی کوششیں کی ہیں، اندر کبھی اتر کے نہیں دیکھا من میں کتنے گند بھرے ہیں، کتنے بغض، کینہ، حسد، سب کچھ دل کے اندر ہے۔ اور انسان ظاہری بناوٹ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز سمجھتا ہے۔ انسان کبھی اس دل نگر میں بھی اتر کے دیکھ، تیری ظاہری شکل و صورت، تیرا یہ لباس کسی کام کا نہیں ہے، یہ پھٹا پرانا ہو تو چلے گا، لیکن دل کی تختی پر محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشاق کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے تو میری زندگی بھی کامیاب، میری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ظاہری شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا، زبان نے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔